السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، عظمت اور جلالت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود السلام ہو ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج انشاءاللہ درس قرآن میں ہم سورہ حجرات کی ابتدائی 5 آیتوں کی مختصر سا تعارف اور اس کے معنی اور اس کی تشریح بھی انشاءاللہ دیکھیں گے۔ یہ سورۃ الحجرات ایک مدنی سورت ہے، اس میں 18 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورت کا مختصر سا تعارف یہ ہے کہ سورۃ الحجرات، اس سورت کا جو موضوع ہے، جو مین ٹاپک ہے، وہ مسلمانوں کو ادب کی تعلیم دینا ہے، ان ادب کی تعلیم دینا ہے جو اہل ایمان کے لیے ایک شایان شان ہے۔ اس صورت میں بہت سارے ادب بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا شروع میں جو ابتدائی 5 آیتوں میں جو ادب بیان کیا گیا ہے وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح ہم بات چیت کرنا، ان کے چیزوں کو کس طرح ہم ان کی باتوں پر ان کی اطاعت کرنا، ان چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس آیت کے ترجمے میں اس کی ہم تشریح بھی دیکھیں گے۔ اور اس صورت میں مسلمانوں کو ان برائیوں سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے جو اجتماعی زندگی میں فساد برپا کرتے ہیں۔ یعنی دیکھیے، ایک ہوتی ہے انفرادی زندگی، یعنی خود اپن پرسنل لائف ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے اجتماعی زندگی، یعنی لوگوں کے ساتھ ہمارا رہنا سہنا، بیٹھنا اٹھنا، ملنا جھلنا۔ جب ہم لوگوں کے ساتھ ہوں گے تو کس طرح ہم اپنے آپ کو رکھنا ہے، کس طرح کون سے ادب ہیں جو ہمیں اجتماعی زندگی میں، یعنی مل جھل کر رہنے والی زندگی میں کس طرح ہمیں رہنا ہے، وہ چیزیں اس صورت میں بتائی گئی ہیں۔ اور اجتماعی زندگی میں جو فساد برپا کرتے ہیں، جو نقصان لوگوں کو پہنچاتے ہیں، اس بارے میں اس صورت میں بتایا گیا ہے۔ جن کی وجہ سے آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، ایسے کام یہاں پر اس صورت میں بتائے گئے ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں، انسان کے آپسی تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کو، جیسے کہ فار ایگزامپل کیا چیزیں اس میں آئیں گی انشاءاللہ، ایک تو ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، دوسرا ایک دوسرے کے برے نام رکھنا، بدگمانیاں کرنا، وہ کام ہیں جو خود گناہ ہیں۔ مذاق اڑانا ہو یا پھر دوسروں کا نام رکھنا ہو، برا نام رکھنا ہو، دوسروں کے بارے میں بدگمانیاں پالنا ہو، یہ خود گناہ ہے اور معاشرے میں بگاڑ بھی یہ چیزیں پیدا کرتی ہیں۔ اس بارے میں اس صورت میں بتایا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کر کے انہیں حرام بھی قرار دیا ہے، یعنی تمام وہ جو برائیاں ہیں، وہ برائیوں کا اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر بھی کیا ہے اور ان تمام چیزوں کا حرام بھی قرار دیا ہے۔ انشاءاللہ ہم تفصیل سے آیت با آیت انشاءاللہ اس صورت میں جانیں گے۔ آخر میں، سورت کی آخر میں لوگوں کو بتایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اصل چیز ایمان کا زبانی دعویٰ نہیں ہے۔ ہم ایمان والے ہیں، ہم اہل ایمان ہیں، ہم دین جاننے والے ہیں، ہم دیندار ہیں، یہ زبان سے دعویٰ کرنا نہیں ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بتائی ہے، بلکہ سچے دل سے اور اللہ اور اس کے رسول کو ماننا ہے۔ صرف زبان سے دعویٰ کرنا نہیں ہے، بلکہ دل سے ماننے کا اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا ہے، عمل کرنا ہے اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں جان و مال کی قربانی بھی دینا ہے۔ یہ تمام چیزیں انشاءاللہ اس صورت میں آئیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سب سے پہلی آیت میں کہ اے ایمان والو، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو،
لا تقدموا بین یدی اللہ یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ یہ بات پہلی ہی آیت میں اللہ بول رہے کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہے، جو ایمان لائے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ ہے، رسول کی اطاعت کرنا کتنا ضروری ہے، یہ تمام چیزوں کا جو ایمان رکھتے ہیں ان سے مخاطب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو شروع کی آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ بات بتائی گئی ہے۔ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی رائے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے پر، آپ کے حکم پر اپنا حکم مقدم رکھیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا، اس کے باوجود ہم اپنی کر رہے ہیں، یہ چیز نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز، یہ سٹارٹنگ یہ چیز کی گائیڈنس اس آیت میں دی گئی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اس کا مطلب ہے دین کے معاملے میں، جو دین اسلام ہے اس معاملے میں اپنے طور پر کوئی فیصلہ کرنا نہیں ہے، یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے پر اپنی رائے کو ترجیح دینا، یعنی آپ کا آرڈر آ گیا، دین اسلام یہ بات کہہ دیا کہ فلاں چیز عمل کرنا ہے اور فلاں چیز سے رک جانا ہے۔ جیسے کہ دین میں آ گیا کہ سود حرام ہے، تو سود کو کیا کر دیے، نئے نام دے کر، نئے چیزیں ماڈیفائی کر کر سود کا نام ہٹا دیے، انٹرسٹ کا، اور دوسرے چیزیں گھسا کر کیا کر دیے، اپنی چیزوں کو، اپنی منمانی چیزوں کو بڑھا دیے۔ تو یہ چیز بول رہے اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی اطاعت کرو، اپنے طرف سے دین میں کوئی اضافہ یا بدعات کا ایجاد نہ کرو، یہ بات اس آیت میں بتائی جا رہی ہے۔ یعنی اپنی طرف سے کوئی چیز ایجاد نہیں کرنا، دین خالص ہے، مکمل ہو چکا ہے۔ اب یہ چیز بھی کر سکتے، وہ چیز بھی کر سکتے، ہاں ایسا کرنے سے نیکیاں زیادہ ملتے۔ دیکھیے جو چیز دین اسلام نے بتا دی وہی چیز ہمیں کرنا ہے۔ ہم اپنی طور پہ اپنی عقل لگا کر کیا نہیں کر سکتے، کوئی نیا عمل، کوئی نئی چیز ہم ایجاد نہیں کر سکتے، یہی بات اس آیت میں بتا رہی۔ اور اللہ بول رہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہا کرو کہ ایسا کوئی کام مت کرو، دین میں کوئی چیز ایجاد نہ کرو، کوئی بدعات نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، ڈرو اللہ سے اس معاملے میں۔ یقین اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ بے شک میں سننے والا ہوں اور جاننے والا ہوں، جو تم کر رہے ہو وہ چیزوں کو میں بخوبی جانتا ہوں، یہ بات میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض۔ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور نہ ان سے اونچی آواز سے بات کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ یہاں پر اللہ بول رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ یہ آیت کیوں بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ، کتنی بڑی یہاں پر وارننگ دے رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب یہاں پر کرنے کا اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز، جو آپ بات کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز بات کرنے کا ہے، ان کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو، جس طرح کہ تم ایک دوسرے سے اپنے آپ میں بات کرتے ہو۔ یعنی ایک فرینڈ سرکل ہوتا ہے جس میں ایک دوسرے سے، یا پھر گھر میں ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے سے کوئی بول رہا تو ان سے اونچی آواز میں یا مذاق میں اونچی آواز میں بات کرتے، ویسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں کرنا ہے، یہ بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر ادب سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا کی تعظیم اور احترام کرنا ہے، جو ہر مسلمان کے لیے ہے۔ ایسا نہیں کہ جب صحابہ تھے، موجود تھے، تو وہ ایک دوسرے سے بات کرتے تھے اس وجہ سے یہ آیت ہے، نہیں، بلکہ ہمارے لیے بھی یہ آرڈر ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کے آگے نہیں جائیں۔ سب سے پہلا آداب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو سکھایا جا رہا ہے اس آیت میں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جب آپس میں گفتگو کرو تو تمہاری آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ ہو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں پہلا ادب یہ بتایا جا رہا کہ آپ سامنے ہیں تو پھر آپ جو بات کر رہے ہیں آپ کی آواز سے، آپ کی آواز یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ ہماری آواز اونچی نہیں ہونا. یہ پہلا ادب بتایا. دوسرا ادب یہ بتایا جا رہا ہے جب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرو، یعنی بات چیت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بات کر رہے ہیں تو بات اونچی کرنا یہ بھی نہیں. دوسری چیز یہ کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے ہو تو نہایت ہی وقار اور سکون کے ساتھ بات کرو. یعنی اسی طرح اونچی اونچی آواز سے نہ کرو جس طرح تم آپس میں بے تکلفی سے ایک دوسرے سے بات کرتے ہو. یہ بات بتائی جا رہی ہے. یہ ایسا کیوں کہا؟ اس وجہ سے کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ کیا ہوا، بنو تمیم ایک قبیلہ تھا، ان کے کچھ لوگ ہیں نا آئے تھے اس ارادے سے کہ ہمارے لیے کوئی ہے نا ایک حکمران یعنی ایک کوئی حاکم مقرر کرو. وہ مطالبہ لے کر آئے تھے. ابن ابی ملکہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آوازیں بلند کرنے کی بنا پر 2 نیک آدمی تباہ ہونے کو تھے. یعنی یہاں پر ابن ابی ملکہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زور آواز میں بات کرنے سے 2 نیک آدمی تباہ ہونے والے تھے. وہ کون تھے 2 نیک آدمی؟ وہ 2 نیک آدمی تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب بنو تمیم کا ایک ودو 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے درخواست کی کہ آپ ان کے لیے کوئی سردار مقرر فرمائیں. ان دونوں میں سے ایک نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تو ایک صحابی نے یعنی حضرت ابو بکر نے کہا کہ اقرا بن حابس کو سردار بنا دیا جائے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فلاں کو بنا دیا جائے. ان کی رائے ان سے مختلف تھی. نافع بن عمرو کو کہتے تھے، ان کا نام دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اس پر کیا ہو گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں بات چیت اور آواز کیا ہو گئی، بلند ہو گئی. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے کہنے لگے کہ آپ تو میری ہر بات سے اختلاف کرتے ہیں، آپ میری بات سے اختلاف کر رہے ہیں. تو حضرت عمر نے کہا کہ میں آپ کی بات سے اختلاف نہیں کرنا چاہتا، بلکہ میں مصلحت کے تقاضے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ فلاں کو نہیں، میں جس کا نام انتخاب کر رہا ہوں ان کو حاکم بنایا جائے. اس معاملے میں دونوں کی آواز کیا ہو گئی، بلند ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور کہا کہ اے ابو بکر اور اے عمر، تم لوگ جو بھی ہو، تم صحابہ ہو، کوئی بھی ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ادب ہے کہ آپ کی آواز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز سے نہ بات کیا جائے، اور ان سے کیا ہے جب ان سے بات کریں تو بھی آوازیں نیچے ہو، اور ان کے سامنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے آپ کی آواز اونچی نہ ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ بولے کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم کو خبر بھی نہ ہوگی. یعنی صحابہ کو یہ تنبیہ دی جا رہی ہے کہ آپ اگر اس طرح ہم کلامی کریں گے تو آپ کے عمل بے شعوری میں برباد ہو سکتے ہیں اور آپ کو اس بات کی خبر بھی نہیں ہوگی. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ بات اس بات میں اس آیت میں بتائی جا رہی ہے. لیکن ہم کیا کر رہے، ہمارا کیا ہے عمل کہ ہمارے لیے فلاں کی بات زیادہ اہمیت ہے اور فلاں کی بات زیادہ اہمیت نہیں رکھتی. تو آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین یغضون اصواتکم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے جانچ لیا ہے. ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا ثواب ہے. کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ اس میں ان لوگوں کی تعریف ہو رہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور جلالت کا خیال رکھتے ہیں، یعنی اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، اپنی آوازوں کو اونچی نہیں کرتے. یہ بات اس آیت میں بتائی جا رہی ہے. یعنی کیا بول رہے کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آواز ہے اس کو پست رکھتے ہیں، ان کے سامنے جو بات کرنے کا لہجہ ہے وہ لہجے کو نرم کرتے ہیں، تو یہی لوگ اللہ تعالیٰ بولے پرہیزگار ہیں.
تقوی والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بڑا ثواب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ان کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ادب دیکھیں یہاں پر کتنا بہترین اللہ تعالیٰ نے آیت میں بتایا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتے ہیں، ان کی بات سے آگے نہیں بڑھتے ہیں، ان کی آواز سے اپنی آواز کو آگے نہیں لے جاتے ہیں، تو وہ لوگوں کو کہا اللہ تعالیٰ نے تقوی والے ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، اور کیا ہے ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بولا کہ وہ اجرن عظیمہ، بہت بڑا ثواب اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ دیکھیے اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، پچھلی آیت سے اور اس آیت سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صرف آواز بلند کرنے سے اعمال برباد ہو سکتے ہیں، اور دوسری آیت میں یہی بات ہو رہی، تیسری آیت میں، کہ اگر پست رکھتے ہیں تو یہ لوگوں کے لیے بڑا اجر اور ثواب ہے۔ تو یہاں پر ہمیں محاسبہ کرنا ہے، احتساب کرنا ہے اپنا، کہ کہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات کے آگے ہم اپنی بات لے کر جا رہے، ان کے حکم کے، ان کے آرڈر کے آگے، ان کے احادیث کے آگے ہم اپنے باتوں کو ترجیح دے رہے ہیں، اپنے نفس کو ترجیح دے رہے ہیں، اپنے نفس کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ خالی آواز سے آواز اونچی ہو گئی تو اعمال برباد ہے، یہاں پر عمل، ہم ان کے حکم کے آگے ہم ہمارے عمل کو لے جا رہے ہیں، تو سوچئے، سوچنے کا مقام ہے ہمارا کیا بنے گا، ہمارے اعمال کیا واقعی رہیں گے یا برباد ہو جائیں گے۔ یہاں پر سوچنے کا مقام ہے، غور کیجئے اس آیت پر۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ یہاں پر چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ بول رہے جو لوگ آپ کو حجرے کے پیچھے سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بالکل بے عقل ہیں۔ یہاں پر کیا بات بتائی جا رہی ہے، یہ ایک کیا ہو گیا، یہ ایک اس وقت کا واقعہ ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ایک قبیلے بنو تمیم کے بعض عربی لوگ، جو ایک گنوار قسم کے لوگ تھے، وہ لوگ کیا ہوئے، ایک مرتبہ آئے، ایک روز دوپہر کے وقت، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کرنے کا وقت تھا، آپ حجرے میں جا کر تھوڑا آرام کیا کرتے تھے، باہر کھڑے ہو کر کیا کرے، اعلانہ پکارنے لگے، یا محمد کی آوازیں لگانے لگے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئیں۔ اس طرح کا جب معاملہ ہوا تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں آئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان میں سے اکثر لوگ بے عقل ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اس بات کا بھی خیال رکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر سے، گھروں کے باہر سے یا محمد یا احمد کر کر نہیں پکارنا چاہیے۔ یہ احترام اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے بتایا کہ وہ لوگوں نے جو غلطی کی، باہر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے نام سے یا محمد کا نعرہ دینے لگے، تو یہ بتایا گیا کہ اس طرح نہیں پکارو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اگر تم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دینا ہے تو کیا کرنا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کا کہنا ہے۔ اور دوسری چیز تو یہ بتائی جا رہی ہے کہ اللہ نے اس سلسلے میں یہ ادب سکھایا ہے کہ بجائے پکارنے کے آپ ان کا انتظار کریں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے حجرے سے باہر نکل آنے تک کا انتظار کرنا ہے۔ یہ ادب اور تمیز تو یہ ہے کہ لوگ اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر تشریف لانے کا انتظار کریں، یہ انتظار ان کے لیے دنیا اور آخرت میں بہتری کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر آنے کا انتظار کر رہے ہیں، اجر کا باعث بن سکتا ہے۔ ان کو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا تھا، ترغیب دی کہ توبہ کر لو اور آئندہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کیا کرنے والا ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو کیا کرنا ہے، یہ ادب یہاں پر سکھایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونچی آواز سے نہیں پکارنا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجُ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اگر یہ لوگ یہاں تک صبر کرتے کہ آپ خود سے نکل کر ان کے پاس آ جائیں تو یہی ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ وہ آپ کا انتظار کرتے باہر نکلنے کا، تو بے شک یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، اجر کا باعث بنتا، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا جہاں پر غفور الرحیم کی بات آ رہی تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ پلٹو اب اپنے رب کی طرف، توبہ کرو، استغفار کرو، تو اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ ان 5 آیتوں میں ہم نے سیکھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی
جو بات جو آرڈر آ گیا اس سے آگے ہم کو نہیں بڑھنا ہے۔ دوسری چیز ہم نے یہ دوسری آیت میں یہ سیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند آواز سے بات نہیں کرنا ہے، یعنی ان کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا ہے، ان سے اس طرح بات چیت نہیں کرنی ہے جس طرح ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو زندہ نہیں ہے، لیکن جہاں ان کا حکم، جہاں ان کا آرڈر آ گیا وہاں پر ہم اپنی منمانی نہیں کر سکتے۔ تیسری چیز ہم نے یہ سیکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ادب احترام دل سے کرتا ہے، آپ کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بولے کہ یہی کیا ہے، پرہیزگار ہے اور ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ چوتھی ادب ہم نے یہ سیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جب وہ حجرے میں ہوں تو انہیں باہر سے نہیں پکارنا ہے، یا احمد یا محمد کر کر نہیں پکارنا ہے، بلکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادب و احترام سے ان کا نام لینا ہے۔ آج ہمارے لیے آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں ہے، ہم ان کے حجرے کے باہر تو نہیں ہیں، پکارنے کے لیے نہیں ہے، لیکن جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں تو بڑے ہی ادب اور احترام سے لیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، یعنی صرف محمد کہہ دیے یا رسول کہہ دیے یا احمد کہہ دیے، نہیں، ان کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کا اضافہ اور بہت ہی ادب اور احترام سے آپ کا نام لے۔ یہ تمام چیزیں ہم نے آج انشاءاللہ آج ہم نے یہ سیکھی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان آیات کے جو ادب اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائے ہیں اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔